اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ کو پسند نہیں کسی بری بات کا ظاہر کرنا مگر جس پر ظلم ہوا ہو، وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بری بات زبان پر لانے کو کسی کے لیے پسند نہیں کرتے بجز اس کے، یعنی اس مظلوم کے جو اپنی شکایت کرنے لگے تو کوئی بھی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر۔ اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا ہو تو وہ اپنی شکایت کر سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے، لیکن اوروں کو یہ پسند نہیں کرتے کہ بلا وجہ کوئی اٹھ کے بری بات اپنی زبان سے نکالے۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں جو مظلوم ہے اس کی سننے والا بھی ہوں اور اس کو جاننے والا بھی ہوں، یعنی جو اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ اس میں اشارہ ہے کہ مظلوم کو بھی خلاف واقعہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی جو ہوا ہو وہی کہہ سکتا ہے، اس سے بدل کر کوئی بھی وہ بات نہیں بول سکتا۔ ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ آگے اللہ نے فرمایا اگر تم کھل کر کرو کوئی بھلائی یا اس کو چھپاؤ یا معاف کرو برائی کو تو اللہ بھی معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اگر تم کسی کی برائی کو معاف کر دو گے تو کل قیامت کے دن اللہ تمہیں بھی معاف کر دے گا، دنیا میں بھی معاف کر دے گا، آخرت میں بھی تمہیں معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اگر تم کسی کی برائی کو کھلم کھلا معاف کرو گے یا چھپا کر ہی معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح، تمہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح معاف کر دیں گے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ آگے فرمایا کہ جو لوگ منکر ہیں، جو انکار کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے، اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، اس کے رسولوں کا بھی کرتے ہیں، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ فرق نکالے اللہ میں اور اس کے رسولوں میں، اور کہتے ہیں ہم مانتے ہیں بعض کو اور بعض کو نہیں مانتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ نکالیں اس کے بیچ میں ایک راہ، یعنی اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ یعنی رسولوں کا انکار کرنا، اس سے یہ مراد ہے کہ اس کے رسولوں کے ساتھ، یعنی بعض کے ساتھ تو کھلم کھلا کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے ان کا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر تھے، اور یوں چاہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، تفرقہ بازی کریں، اور اپنے اس عقیدے کو زبان سے بھی کہتے ہیں کہ ہم پیغمبروں میں سے بعض پر تو ایمان لاتے ہیں اور بعض کے منکر ہیں، بعض کا انکار کرتے تھے۔ اس بات اور اس عقیدے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کفر لازم آ گیا ہے اور سب رسولوں کے ساتھ بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور ہر رسول نے سب رسولوں کو رسول کہا ہے۔ جب بعض کا انکار ہوا تو اللہ تعالیٰ کی اور بقیہ رسولوں کی تکذیب بھی ہو گئی، یعنی جو کہیں گے کہ ہم نے بعض کو مان لیا بعض کا انکار کر دیا تو وہ سبھی کی ہو گئی، کیونکہ وہ بھی اللہ کے ساتھ بھی انہوں نے کفر کر دیا۔ اور ایک راہ یہ بناتے تھے کہ بیچ میں ہم ایک راہ بنا لیں کہ آدھوں کا انکار کر دیں اور آدھے کے اوپر ہم ایمان لائیں، تو سب پر ایمان رہے، جیسے مسلمان سب پر ایمان رکھتے تھے اور نہ سب کا انکار کرتے تھے جیسے کہ مشرکین کرتے تھے۔ ایسے لوگ یقیناً کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسے لوگ بالکل کافر ہیں، یقین ہے کہ وہ کافر ہیں، وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ کفر بالبعض بھی کفر ہے، یعنی اگر بعض کے اوپر وہ انکار کریں گے تو بعض پر ایمان لائیں گے تو یہ بھی کفر ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا،
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب. والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور نہ جدا کیا ان میں سے کسی کو، یعنی ان کے درمیان کوئی تفرقہ بازی نہیں انہوں نے کی، یہی وہ لوگ ہیں ان قریب ہم ان کو ثواب دیں گے، ہم ان کو اجر دیں گے بڑا. اللہ نے فرما دیا کہ ایسے لوگوں کو ہم بڑا اجر دینے والے ہیں. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشش بھی کرے گا.